بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جناب حیدرآباد سے پوچھتے ہیں کہ ہم سنی ہے تو کیوں، حنفی ہے تو کیوں، بریلوی ہے تو کیوں؟ لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں، ہم کیا جواب دیں؟ تفصیل تو اس کی بہت سارے علماء کرام کی تقریروں میں موجود ہے، اور خود سیدی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوال و جواب ہوئے ہیں اس میں کئی مقامات پر اس کی تشریح گزری ہے نا، اور بہت ساری کتابیں بھی ہیں اس پر۔ مختصراً میں بھی عرض کر دیتا ہوں، چونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان پاک سے اپنی امت میں 73 فرقوں کی پیشن گوئی فرمائی، خبر دی کہ میری امت میں اتنے فرقے ہوں گے، تو اس میں ایک فرقہ ناجی ہوگا، تو اس ایک فرقہ ناجی کو، اس امت کے سواد اعظم کو، نجات پانے والے فرقے کو اہل سنت و جماعت کا نام دیا گیا ہے، اور اسی اہل سنت و جماعت کے فالوور کو سنی کہا جاتا ہے، سمجھے؟ تو اب یہ نام ایسا نہیں ہے کہ بعد کے لوگوں نے دیا ہو، بلکہ خود اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسی حدیث میں، جہاں مشکات کے اندر یہ 73 فرقوں والی حدیث ہے، اور تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا گیا، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، تفسیر در منصور میں ہے، تبییض الصحیفہ میں ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے کہ اس ناجی فرقے کا نام کیا ہے، چونکہ جب آگے بہت سارے فرقے ہوں گے، ان کے نام بھی ہوں گے، تو نجات پانے والے فرقے کا نام کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے اہل سنت و جماعت بتایا، اسی لیے ہم لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، سنت پر چلنے والا اور صحابہ کے اجماعی فیصلوں کو قبول کرنے والا۔ اور سنت سے مراد اللہ کے رسول کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ دیوبندی بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور اہل الحدیث بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، حتیٰ کہ قادیانی بھی اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، اب تو اہل قرآن بھی اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں۔ ایک نام تو انہوں نے اپنا رکھ لیا، اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنی بھی کہلوانا شروع کیا۔ اب رہا حنفی، تو یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اہل سنت و جماعت کے 4 فقہی مذاہب ہیں، جیسے قرآن کریم کے 7 قاری ہیں، کہ انہی 7 قراء کی قرأت دنیا میں رواج پائی، جس میں سب سے زیادہ امام ابو عاصم کوفی رحمہ اللہ کی قرأت روایت حفص مشہور ہوئی، اور اسی کے مطابق قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو ان 4 قاریوں نے قرآن کریم پر محنت کی ہے، اور بہت محنت کر کے پھر اسے عالم میں پھیلایا ہے، تو اس چیز میں ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث کو سمجھنے میں صحیح، ضعیف، حسن وغیرہ ہے نا، اس کی قسمیں سمجھنے کے لیے، اس کا حکم جاننے کے لیے محدثین کرام کی بات مانی جاتی ہے، اسی طرح قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، اور ایک آیت سے اگر 2 3 باتیں سمجھ میں آ رہی ہو، ایک حدیث سے ایک بات منسوخ نظر آ رہی ہو، دوسرے حدیث میں حکم دیا جا رہا ہو، تو کیا صحیح ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے فقہائے کرام کی تقلید کی جاتی ہے، اور یہ کوئی آج سے نہیں، یہ زمانہ رسالت سے ہی ہو رہی ہے۔ حضرات صحابہ میں بھی ایک دوسرے کے مقلد تھے، بعد میں پھر یہ جب 4 مذاہب مدون ہوئے، کتابی شکل میں آئے، سب سے پہلے مذہب حنفی کتابی شکل میں آیا، تو 1300 سالوں سے امت اس مذہب حنفی کی پیروی کر رہی ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، ان 3 بزرگوں کے مذہب پر بھی عمل کرنا شروع کیا۔ پھر یہ طے ہوا کہ اہل سنت و جماعت کے یہ 4 ہی فقہی مسلک ہیں۔ تو میرے بھائی، جو حنفی ہے وہ سنی بھی ہے یقیناً، جو شافعی ہے وہ سنی بھی ہے یقیناً، مالکی اور حنبلی بھی سنی بھی ہے یقیناً، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے 4 فقہی مذاہب ہیں۔ تو ہم سنی ہوئے چونکہ ہمیں گمراہ فرقوں سے الگ ہونا تھا، اس لیے ہم اہل سنت و جماعت سنی کہلائے۔ پھر دوسرے درجے میں چونکہ اہل سنت کے 4 امام ہیں، تو ہم کس امام کی پیروی کرتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے ہم نے اپنے نام کے آگے حنفی لکھا، کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ اب چونکہ اس زمانے میں دیوبندی بھی حنفی ہے اور سنی بھی کہلواتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خبیث بھی اپنے آپ کو حنفی کہتا تھا، حالانکہ وہ تھا وہ پکا اہل خبیث، اور بہت سے باطل فرقے بھی اپنے آپ کو حنفی کہنے لگے،
وہ سب کو چھوڑیے، ہندوستان میں تبلیغی جماعت دیوبندی جماعت ہی کو دیکھ لیجئے جو اپنی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف کرتے ہیں۔ تو حقیقی سنی حنفی کون ہے، اس پہچان کے لیے 1 صدی سے ہمارے بزرگوں نے ایک پہچان دی ہے، وہ ہے بریلوی۔ کہ جو بریلوی ہے حقیقتاً، پھر چاہے وہ کسی بھی پیر سے مرید ہو، کسی بھی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہو، سمجھے، کسی بھی شیخ کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہو، لیکن اگر وہ عقائد اہل سنت و جماعت اور معمولات اہل سنت، درود و سلام، نیاز، فاتحہ، آراس اولیاء، مزارات کی حاضری، نام اقدس پہ انگوٹھے چومنا، تعظیماً کھڑا ہونا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے، ساری چیزوں کا پابند ہے، تو وہ بریلوی ہے۔ بس یہی ہماری پہچان ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ مکہ جائیں حج کے لیے، اور آپ کی میدان عرفات میں کسی سے ملاقات ہو اور آپ سے پوچھے بھائی آپ کہاں سے ہیں، تو آپ کہیں میں دنیا سے ہوں، تو وہ کہیں گا بھائی یہ کون سا ایڈریس ہوا؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے کہ میں ہندوستانی ہوں، ہندوستان سے ہوں، تو یہ پہچان ہوئی کہ آپ ہندوستانی ہیں۔ تو پوچھنے والا کہیں گا میں پاکستان سے ہوں، فرق ہو گیا، بھائی یہ فلاں ملک سے، یہ فلاں ملک سے ہے نا۔ تو جب ہم سے کافر پوچھیں گا آپ کیا، ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ہم سے کوئی مسلمان پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی مسلمان پوچھیں گا آپ کیا ہے، تو ہم کہیں گے مسلمان ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھو آپ ہندوستان میں اور کوئی آپ سے پوچھے بھئی آپ کہاں سے ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں ہندوستان سے ہوں۔ بیوقوف، وہ کہیں گا بیوقوف ہندوستان سے تو میں بھی ہوں، اور ہندوستان ہی میں تو پوچھ رہا ہوں۔ اس وقت آپ کہیں گے کہ میں آندھرا پردیش سے ہوں، میں مہاراشٹرا سے ہوں۔ اب تخصیص ہو گئی، ہندوستانی تو آپ ہیں لیکن فلاں ریاست سے ہیں۔ اب اس ریاست میں آپ کھڑے ہیں، مثلا مہاراشٹرا میں، اور یہاں کوئی آپ سے پوچھ رہا آپ کہاں سے ہیں، تو آپ کہیں گے میں مہاراشٹرا سے ہوں، نہیں آپ کہیں گے میں بمبئی سے ہوں۔ تو اب خاص پہچان ہو گئی۔ تو جتنی نسبتیں لگائی جائیں گی اتنی بات فہم سے قریب ہوں گی، دماغ سے قریب ہوں گی، اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ حنفی، یہ بریلوی، یہ سنی، یہ نسبتیں ہیں، سمجھے۔ کافر پوچھے گا تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان پوچھے گا تو ہم سنی ہے، کوئی اپنے آپ کو سنی کہلوانے والا پوچھے گا، یہ شافعی پوچھے گا تو ہم کہیں گے ہم حنفی ہے۔ اب کوئی حنفی کہلوانے والے والا ہم سے پوچھے گا کہ آپ کون سے سنی ہو، تو الحمدللہ ہم سنی بریلوی ہے۔ تو یہ ساری نسبتیں ہیں ہم کو اپنا تعارف، اسلامی تعارف پیش کرنے کے لیے۔